بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، قدرت نے انسان کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا کی ہیں اور اس کائنات میں ہر چیز کو قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اس پیدا کرنے والے نے ہر ذی روح کے لیے خوراک پانی کا بندوبست بھی کیا ہے، مگر ہم انسانوں کے خطرناک عوامل نے ان ذخائر کو کم کر دیا ہے اور اب انسان قدرت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے دلخراش واقعات کا ذکر کریں گے جس میں اس انسان نے قدرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حسب روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، آسٹریلوی حکومت نے حال ہی میں ہزاروں جنگلی اونٹوں اور گھوڑوں کو مار دینے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے مطابق ان کو آسمان سے ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا کر مار دیا جانا ہے۔ حکومت کے خیال میں ان اونٹوں اور گھوڑوں کے پانی پینے سے انسان کے لیے پانی کے ذخائر کو خطرہ تھا۔ شنید یہ ہے کہ اب تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے نشانہ باندھ کر ہزاروں بے زبانوں پر آسمان سے موت برسائی گئی ہے۔ المیہ دیکھے کہ جو پانی اونٹوں سے بچایا جانا تھا اس سے کہیں بڑھ کر آگ بجھانے پر لگ گیا ہے۔ ساتھ ہی آدھی بلین جنگلی حیات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی قسم کے چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سانپ، مویشی اور درندے مارے گئے۔ قیمتی انسانی جانیں الگ تلف ہوئیں، کئی گھر جل گئے۔ ملک کی فضا دھوئیں سے کثیف ہو گئی۔ سیٹلائٹ کی تصویر کے مطابق پورا ملک ایک جلتے کوئلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اخبارات اور دیگر میڈیا نے جیتی جاگتی دوزخ کا عنوان لگایا ہے۔ فضائیں اتنی کثیف ہو گئی ہیں کہ جانداروں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ محکمہ جنگلات تباہ ہو گیا اور لکڑی حاصل کرنے کے ذرائع نیست و نابود ہو گئے۔ پورے ملک کا موسمی توازن بگڑ گیا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے قدرت سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، اور ان کا یہ انجام بھی دیکھ لیں۔ ناظرین محترم، اس سے قبل چین میں بھی اس قسم کا مکافات عمل ہوا جب وہاں کے فرمانروا نے خدا بنتے ہوئے چڑیوں کی موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا کہ یہ ہمارے کھیتوں سے اناج چن کر کھا جاتی ہیں، جس سے ہماری عوام کی حق تلفی ہوتی ہے۔ پورے ملک میں اس معصوم جانور کو چن چن کر مارا گیا۔ اس سال فصلوں کو ایسا کیڑا لگا کہ ملک میں بدترین قحط پڑ گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ چڑیاں جن کو بے دردی سے مارا گیا تھا اصل میں قدرت کی طرف سے ایک عطیہ تھیں، کیونکہ وہ کھیتوں سے وہ کیڑے بھی کھا جاتی تھی جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ دوستو، تو رازق خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کا رزق میں حصہ رکھا ہے۔ کسی کو محروم کرو گے تو نہ صرف خود محروم ہو جاؤ گے بلکہ مجرم بھی ٹھہرو گے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ گوش گزار کرتا چلوں کہ ایک بادشاہ نے معاشی اصلاحات کے لیے اپنے محل کے ملازم کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے باہر بیل گاڑیاں کھڑی ہیں، اجناس کی بوریاں اور دوسرا سامان کہیں لے جانے کے لیے ان پر لاد رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ سامان کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں خدا نے بھیجا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں ان کا رزق وہاں پہنچا دیں جہاں وہ جائیں گے۔ اس پر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ تب اس نے ملازموں کو نکالنے کا ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ رازق خدا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کی قوم نے اونٹنی کو یہ کہہ کر قتل کر دیا تھا کہ یہ ان کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پوری قوم اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی ان کی خوراک کا ذمہ دار ہے۔ پھر یہ سارا ڈرامہ کیوں ہے کہ یہ جانور سارا پانی پی جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کے لیے پانی اور خوراک کا بھی بندوبست فرمایا ہے، لیکن یہ انسان ان معصوموں کے حصے کا پانی خود استعمال کرتے ہیں اور بے تحاشا ضائع کرتے ہیں۔ بیچارہ جانور تو صرف پانی پیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور اس عمل کی حمایت کرنے والا ظالم ترین ہے،
کیونکہ ایسا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔